آج ویو 360 میں ویمن اینڈ گرلز ان سائنس کے عالمی دن پر ملیے ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد سائنسدان نرگس ماول والا سے۔ مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ اگر ہم خواتین اور ایسے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں جنہیں روایتی طور پر سائنس میں کریئر بنانے سے دور رکھا جاتا ہے تو ہم باصلاحیت افراد کے ایک ذخیرے سے محروم ہو رہے ہیں۔ طالبان کے کابل پر قبضے کو 6 ماہ ہونے میں چند ہی روز باقی، عام افغان کن حالات میں ہیں؟ اگر حالات ایسے ہی رہے تو مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ تحفظ دینے کے وعدے تو کیے گئے ہیں لیکن ذہنی اور نفسیاتی سکون نہیں ہے۔ اور اسلام آباد میں ایک پناہ گاہ نایاب تیندووں کی افزائش اور تحفظ کا کام کیسے کر رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ نے دسمبر 2015 میں 11 فروری کو انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اس دن سائنس کے شعبے میں خواتین کی خدمات کو سراہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں آگہی پھیلائی جاتی ہے اور خاص طور پر ان کی اس شعبے میں شمولیت بڑھانے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ ویسے تو خواتین ہر شعبے میں اپنا نام بنا رہی ہیں لیکن سائنس کے شعبے میں اب بھی خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ دنیا بھر میں سائنس کے مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں میں خواتین کی شرح صرف 35% ہے۔ یونیسکو کے مطابق انجینئرنگ کے شعبے میں خواتین کی شرح 28%، جبکہ کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیٹکس میں یہ شرح 40% ہے۔ جہاں تک سائنس کے میدان میں لڑکیوں اور خواتین کی خدمات کے اعتراف کی بات ہے تو 1903 میں میری کیری وہ پہلی خاتون سائنسدان بنی تھیں جنہیں نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک صرف 23 خواتین کو کیمسٹری، طبیعیات اور طب میں نوبیل پرائز دیا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں 608 مرد سائنسدان یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق اگر سائنسی تعلیم میں اس وسیع صنفی تفریق کو ختم کرنے کے لیے عملی کوششیں نہیں کی جاتی تو یہ سلسلہ آئندہ کئی دہائیوں تک جا سکتا ہے۔ آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو اس کی مثال ہیں کہ مواقع ملنے کی صورت میں خواتین سائنس کے شعبے میں بھی کتنی ترقی کر سکتی ہیں۔ ماہر طبیعیات اور MIT کے اسکول آف سائنس کی ڈین نرگس ماول والا اس ٹیم کا حصہ تھیں جس نے پہلی بار کشش ثقل کی لہروں کا پتہ چلایا۔ اس دریافت کو گریویٹیشنل ویو ریولوشن کہا جاتا ہے۔ صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں نرگس ماول والا سے۔ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے لیکن بہت کم خواتین ہیں جن کے کردار کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ لڑکیوں کے لیے سائنس میں داخل ہونے میں کافی رکاوٹیں ہیں۔ اب بھی نوجوان لڑکیوں کی سائنس میں شمولیت کی اکثر حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، اور اب جب میں خود ایک ماں ہوں تو میرے لیے یہ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ بچے خواہ ان کی صنف کچھ بھی ہو تجسس کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں میرے لیے واحد سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم فطری طور پر متجسس بچوں کو سنجیدگی سے لیں۔ ایک بالغ ہونے کے ناطے چاہے ہم والدین ہوں یا اساتذہ، ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں یہ واقعی ایک اچھا سوال ہے، اور اگر وہ ایک ایسا سوال ہو جس کا جواب کسی کو نہیں معلوم تو ہمیں بچے کو بتانا چاہیے کہ اس کا جواب کوئی نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے تم اس کا جواب تلاش کر لو، تو اس کے بارے میں غور کرتے رہو۔ آپ پاکستان میں ایک ایسے ملک میں پلی بڑھی ہیں جہاں جدید سائنسی وسائل اور مواقع کی کمی ہے۔ آپ کو سائنس میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ آج جب آپ سائنس کی ایک معروف اور موقر یونیورسٹی MIT کی ڈین ہیں، اپنے اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اب بھی کبھی کبھی میں صبح اٹھ کر خود کو چٹکی بھرتی ہوں کہ واقعی میں یہاں ہوں، لیکن ہاں یہ صحیح ہے میں پاکستان میں پلی بڑھی ہوں، لیکن در حقیقت مجھے وہ عام سا تجربہ نہیں ہوا جس کی بات آپ کر رہی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں وسائل بہت کم ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے ایسا ہے، لیکن میں ایک ایسے خاندان میں پلی بڑھی ہوں جو در حقیقت تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ہم 2 بیٹیاں ہیں، میری بڑی بہن ایک ریاضی دان ہے اور میں ماہر طبیعیات ہوں۔ ڈین نرگس ماول والا، آپ کشش ثقل کی لہروں پر کام کرنے والے ان سائنسدان کی ٹیم کا ایک اہم حصہ تھی جنہیں اس کام پر نوبیل ایوارڈ دیا گیا۔ تو ان کشش ثقل کی لہروں کا پتہ لگانا، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ اہم کیوں ہے؟ کشش ثقل کی لہروں کی اہمیت یہ ہے کہ وہ کائنات کے بہت دور دراز حصوں سے معلومات لاتی ہیں۔ ہم نے جدید دور میں بڑی دوربینوں سے یہ پتہ چلایا کہ کائنات کی بہت سی چیزیں روشنی نہیں دیتی، لیکن وہ کائنات کے تعمیراتی نظام اور انسانی بقا کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ انقلاب اس طرح ہے کہ کشش ثقل کی لہریں، جن کی پیشن گوئی آئنسٹائن نے سن 1915 اور 16 میں کی تھی، اس سے پہلے نامعلوم تھی۔ حالانکہ ہم سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم ان کا پتہ لگا لیں تو ہم ایسی چیزیں دیکھ پائیں گے جو اب تک اندھیرے میں تھیں، اور یہی
وہ انقلاب ہے کہ جب ہم نے ان کشش ثقل کی لہروں کا پتہ لگایا، ہم نے پہلی بار بلیک ہولز کے یہ تصادم دیکھے جو تقریباً روشنی کی رفتار سے ایک دوسرے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ کائنات میں دماغ کو چکرا دینے والے فطرت کے حیرت انگیز مناظر ہیں جن کا ہم اس لیے مشاہدہ کرنے کے اہل ہیں کیونکہ ہم نے اس نئے قسم کے میسنجر کی پیمائش کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کائنات کو ہمیشہ روشنی کے ذریعے دیکھا تھا، لیکن اب ہم اسے اس کی کشش ثقل کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سائنس کے شعبے میں خواتین کا مستقبل کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور کیسے؟ مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ اگر ہم خواتین اور ایسے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں جنہیں روایتی طور پر سائنس میں کریئر بنانے سے دور رکھا جاتا ہے تو ہم باصلاحیت افراد کے ایک ذخیرے سے محروم ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں سب کے لیے ان تبدیلیوں کو لانا اور موقع فراہم کرنا معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھولنا اور تحقیق اور تجسس کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ آپ پاکستان اور تیسری دنیا کے دیگر ممالک میں سائنس میں دلچسپی رکھنے والی نوجوان خواتین سے کیا کہنا چاہیں گی جن کے پاس وسائل یا مواقع نہیں ہیں لیکن سائنس میں دلچسپی ہے؟ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان خواتین اس شرح سے سائنسی شعبوں میں کریئر کا انتخاب نہیں کر رہی ہیں جس طرح انہیں کرنا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور یہ بھی کہ مواقع کی کمی ہے۔ تو میرے لیے نوجوان خواتین سے یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں مجھے لیڈروں سے کہنا چاہیے جو اپنے ارد گرد مواقع پیدا کرتے ہیں اور جو بالغ افراد اور ان کے آس پاس ہیں کہ ایسے مواقع پیدا کریں اور ایسے پروگرام ترتیب دیں جو واقعی میں نوجوان خواتین کو اپنی طرف کھینچیں۔ اگر آپ کے بچوں کو خلا میں جانے کا شوق ہے تو ملیے لاہور کی یمنا مجید سے جو پاکستانی بچوں میں خلائی سائنس کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے مشن پر ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نہ تو اسپیس سائنٹسٹ ہیں اور نہ ہی ان کے پاس خلائی سائنس کے شعبے میں کوئی ڈگری، لیکن وہ بچوں میں فلکیات اور خلائی ٹیکنالوجی کا شوق اجاگر کرنے کے مشن پر ہیں۔ کئی ملک اور بین الاقوامی ایوارڈز جیت چکی ہیں۔ ان کا ادارہ ایکسپلوریشن بائی یمنا کیسے کام کر رہا ہے، جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول علی رضا آباد کے طالب علموں میں آج بڑا جوش و خروش ہے۔ وہ گراؤنڈ میں جمع ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے اسکول میں ایکسپلوریشن بائی یمنا کی ٹیم خلائی سائنس سے متعلق ایک پریکٹیکل سیشن کروانے آئی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا اورنج بال نظر آئے گا وچ از سن، اور اس سے آپ کی آنکھیں بالکل ایسے نہیں ہوتی، آپ ایزیلی دیکھ پاتے ہو۔ یمنا نے بچوں کو خلا کے بارے میں چند بنیادی دلچسپ حقائق بتائے۔ ٹیلیسکوپ اور سولر ویور چشمے کی مدد سے سورج کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیا اور ان کے سوالات کے جواب دے کر خلائی نظام سے متعلق ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو سورج بیسیکلی وائٹ ہے، اٹس ناٹ یلو، اٹس ناٹ اورنج۔ ہم نے آج سے پہلے کبھی ٹیلیسکوپ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اسے چھوا تھا۔ ہمارے اسکول میں آج ٹیلیسکوپ آیا اور ہم نے اسے دیکھا اور چھوا اور اس سے ہم نے سورج کو دیکھا۔ میں نے تو ٹیلیسکوپ کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسکول میں سائنس کے متعلق، کمپیوٹرز کے متعلق اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ ایکسپلوریشن بائی یمنا لاہور کی یمنا مجید کی جانب سے بنایا گیا ایک سوشل انٹرپرائز ادارہ ہے جو 2018 سے سرکاری اور نجی اسکولوں میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے خلائی نظام اور ٹیکنالوجی سے متعلق آگاہی دے رہا ہے۔ وہ آن لائن ورکشاپس کے ذریعے بچوں کو خلا بازوں کے ساتھ براہ راست رابطے کا موقع بھی دیتی ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو میں نے ایز اے والنٹیئر اور اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈر جوائن کیا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا اور مجھے اویئرنیس کریٹ کرنا تھی۔ جو کانٹینٹ بچوں کو دیا جاتا ہے، ان جن آرگنائزیشنز کے ساتھ میری ایفیلیشنز ہیں وہ ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ یمنا نے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی جاری رکھا۔ جب میں نے شروع کیا تھا اتنا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو بتانا، اور لوگ لٹرلی میری طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے میں شاید کوئی ایلین ہوں۔ آئی ووڈ لو ٹو ورک ود گورنمنٹ اسکولز، لیکن پتہ نہیں کیوں اجازت ان لوگوں سے لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دروازے کھٹکھٹاتی ہوں لٹرلی گورنمنٹ اسکولز کے ٹو الاؤ می، اور کوئی 100 میں سے 1-2 لوگ مان جائیں تو دیٹس ویل اینڈ گڈ۔ جو اسکول یمنا پر اپنے دروازے کھولتے ہیں انہیں طالب علموں میں خلائی سائنس میں بڑھتا ہوا تجسس نظر آتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سورج جو اصلی رنگ ہے نا وہ وائٹ کلر کا ہے، اور ہمیں آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے، ہماری آنکھوں کی پردوں کی وجہ سے ہمیں یلو ریڈ کلر اس کلر کے نظر آتے تھے۔ آج ان کا شوق دیدنی تھا کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی ان کے لیے، تو آج بچے بہت شوق سے اس چیز کو نہ صرف سیکھ رہے تھے بلکہ ان کے سوالات سے میں بہت متاثر ہو رہا تھا۔
یمنا کہتی ہیں کہ بچوں کا سائنسی آلات سے تعارف کروا کر سائنس کی تعلیم کو دلچسپ بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے خیال میں صرف لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ خلائی سائنس جیسے شعبے میں لڑکوں کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہم بہت بورنگ انداز میں اپنے کلاس روم میں کتاب دیکھی، کتاب کا رٹا لگایا، جب سارا کورس ختم ہو گیا اس کے اینڈ میں ہم بچوں کو بورڈ کے ایگزامس کے پاس نا ہم لیب میں کبھی لے گئے اور ان کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ 2 چیزیں ملی۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کو یہ بھی بہت کہتے ہیں بھئی یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یمنا سمجھتی ہیں کہ سائنسی مضامین اور شعبے مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے بھی دلچسپی اور اہمیت کے حامل ہیں۔ مواقع پیدا ہوں گے تو ان شعبوں کو اپنانے میں ہچکچاہٹ کم ہوگی اور خوابوں میں محنت کا رنگ شامل کر کے ترقی کی منازل طے کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے تقریباً 6 ماہ بعد ملک معاشی طور پر شدید بحران میں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا اندازہ ہے کہ اس موسم سرما میں صرف 2% افغان باشندوں کو مناسب مقدار میں خوراک دستیاب ہوگی۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم جو اس وقت کابل میں ہے، یہ جاننے کی کوشش کی انہوں نے کہ غربت سے تباہ حال افغان عوام طالبان اقتدار اور ان کی پالیسیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ خود طالبان کے رژیم تغییر میں کنا دولت میرے خیال میں دکانداروں اور ڈرائیوروں سے لے کر ہر ایک کے کاروبار میں 50% تک کمی آئی ہے۔ میں روزانہ 150 200 یا 300 افغانی کماتا ہوں، مگر آج کل کام نہیں ہے۔ اگر دنیا اسلامی امارات کو تسلیم کر لیتی ہے تو ہمارا مستقبل بہتر ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوا تو بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو میں ان سے خوفزدہ تھا، لیکن اب ان کے آنے کے بعد حالات بہتر ہیں۔ چوری چکاری کم ہوئی ہے، سیکیورٹی بھی بہتر ہے، لوگ خوش ہیں، بس روزگار نہیں ہے۔ ہمیں طالبان سے کوئی شکایت نہیں، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارا مستقبل تاریک ہے کیونکہ لوگ غربت میں جی رہے ہیں۔ یہی حالات رہے تو مستقبل کیسے بہتر ہوگا؟ میری طالبان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت بنائیں جس میں سب شامل ہوں، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی معاملات طے کر لیں۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ تحفظ دینے کے وعدے تو کیے گئے ہیں لیکن ذہنی اور نفسیاتی سکون نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ دنیا سے بات کریں۔ بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کے صدر اور CEO ڈیوڈ ملبینڈ نے امریکی کانگریس کی ایک سماعت میں قانون سازوں کو بتایا کہ 6 ماہ پہلے افغانستان ایک غریب ملک تھا، ایک انتہائی غریب ملک، لیکن آج افغانستان ایک فاقہ کش ملک ہے۔ امریکی سینٹ کی انسداد دہشت گردی کی ذیلی کمیٹی کی اس سماعت میں ڈیوڈ ملیبینڈ کا کہنا تھا کہ ان کا عملہ ان میڈیا میں آنے والی رپورٹس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ افغان کرنسی کی قیمتوں میں 1/4 کی کمی اور غربت سے افغان شہری خوراک کے لیے اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر کنسلٹنٹ گریم سمتھ بھی اس سماعت میں شریک تھے۔ اسی سماعت کے دوران امریکی قانون سازوں نے طالبان کی پالیسیز اور وہاں کی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس بارے میں تفصیلات لیں گے مونا کاظم شاہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ مونا، سینٹ کی اس سماعت میں کیا رجحان دیکھا گیا؟ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنے کا معاملہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، منجمد اثاثوں پر سینٹ کی سماعت پر یقیناً بات ہوئی اور یہی بات کہی گئی کہ یہ ناگزیر ہے، امداد تو دینی چاہیے افغانستان کو، لیکن ساتھ ہی یہ ریزرویشنز بھی ہیں کہ طالبان کیا اس امداد کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اسد، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑے امداد کی اپیل کی ہے بین الاقوامی کمیونٹی سے، جو کہ $4.4 بلین ہے، کیونکہ افغانستان یقیناً ایک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ فوڈ پروگرام، ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت اس سال موسم سرما میں صرف 2% افغان ہیں جو پیٹ بھر کھانا کھا سکیں گے۔ تو مونا، جو سچویشن اس وقت نظر آتی ہے اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ دباؤ تو بڑھ رہا ہے امریکہ پہ بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے کسی طرح سے، یا مغرب ممالک پہ جو دباؤ بن رہا ہے اس سے یہ اثاثے بحال کرنے کی طرف کوئی سلسلہ جاتا نظر آئے گا ہمیں؟ دیکھیے، اس پر یقیناً بات ہوئی اور قانون سازوں کو بتایا سینٹ کمیٹی نے کہ یہ اثاثے خطرات، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسد، کہ خطرات جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہے تھے کہ کیا اس سے طالبان فائدہ اٹھا سکیں گے کہ نہیں اٹھا سکیں گے، جس سلسلے میں ملی بینڈ جو ریسکیو کمیٹی کے سربراہ ہیں اور گریم سمتھ جو کہ انٹرنیشنل کرائسس کے مشیر ہیں، انہوں نے چند اقدامات کا اظہار انہوں نے کیا، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان
جو نجی شہری ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ ان تک کسی طرح پہنچائے. ورلڈ بینک کے زیر تحت اس وقت $1.2 بلین جو ہیں وہ جاری کیے جا سکتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ یہ تنخواہیں پہنچائی جا سکتی ہیں. دوسرا جو ایشو ڈسکس ہوا وہ نجی معیشت کے سیکٹر کا تھا کہ اس پہ جو امریکہ نے پابندیوں کا اطلاق کیا ہے ان کو واضح کیا جائے. تیسرا اقدام یہ اٹھا سکتا ہے امریکہ کہ جو نجی شہری ہیں افغانی ان کے اثاثے جو ہے وہ ان کو جاری کیے جائیں حکومتی اثاثے منجمد رکھنے کے ساتھ ساتھ. تو اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ اس سماعت میں ڈسکس ہوئے تھے. بہت شکریہ مونا کاظم شاہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا. سینٹ کی سماعت ڈیفینیٹلی افغانستان کے حوالے سے جو رہی اور ابھی بھی اس پر ڈسکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ڈی سی میں اور بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک ضرور لائیں گے. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. انوکھی اور نادر اشیاء جمع کرنا کئی افراد کا مشغلہ ہوتا ہے. آنے والے شوز میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے امریکی ریاست میریلینڈ کے ایسے شخص سے جنہیں نادر بلب جمع کرنے کا شوق ہے. ان کی اس کلیکشن میں بلب کی ایجاد کے دور کی اور بہت سی اہم اشیاء بھی شامل ہیں. اس رپورٹ کی ایک جھلک اب دیکھتے ہیں. As far as light bulbs, it's around 400, but the collection extends into all types of things that are related. Generators, what we call dynamos, meters, switches, sockets, all the system, all the parts of the system that make electric light work. In addition to that, a major focus on historical documents. اسلام آباد کے ماگلا ہلز نیشنل پارک میں نایاب تیندوے کی نسل کو ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک پروگرام پر کام شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد اس کی افزائش کرنا اور اسے تحفظ فراہم کرنا ہے. نیشنل پارک میں تیندوے اور دوسرے جانوروں کے لیے مخصوص جگہ کو عوام کے لیے بند کیا گیا ہے اور جانوروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خفیہ کیمرے بھی لگائے گئے ہیں. دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ. یہاں پر عرصہ دراز سے لیپرڈ سردیوں میں یہاں پر آتے تھے مری ایوبیا کی طرف سے. اب وقت کے ساتھ یہ ہوا ہے جیسے آبادی بڑھی ہے تو ان علاقوں میں جہاں پہ یہ پہلے ہوتا تھا وہاں اس کا شکار کافی بڑھ گیا ہے اور ہر سال 2 سال میں کچھ جو ہیں لیپرڈز ہیں وہاں مارے جاتے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ اب ان لیپرڈز نے اس طرف مرگلا ہلز کی طرف آنا شروع کیا ہے کیونکہ یہ ایک محفوظ علاقہ ہے اور اب یہ سارا سال سردیوں میں بھی یہاں پر موجود رہتے ہیں. تو ان کی گھٹتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم سے کم ایک جگہ ایسی ہم بنائیں جہاں پر اس کو مکمل تحفظ دیں اور جہاں پر اس کی نسل جو ہے آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھ بھی سکے. زیادہ تر نیکٹرنل جانور ہے، یہ رات ٹائم اپنے شکار کے لیے نکلتا ہے تو اپنے ایزیلی شکار یہاں پر اس کو مل رہا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر لیپرڈ کی موومنٹ رہتی ہے، ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پر اپنی خوراک کی تلاش کے لیے اور پانی پینے کے لیے بھی اس ایریے کی طرف آتا ہے اور یہاں سے ہمیں اچھی خاصی اس کی فوٹیج اور ویڈیوز بھی ملی ہیں. جیسے کہ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ بندر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور جنگلی سور جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو گھروں میں بھی مشکل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جانور جو اس کا توازن رکھے اس کو نکال دیں تو دوسرے جانور کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس لیپرڈ کے یہاں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بندروں کی اور سور کی تعداد میں ایک توازن سا آ گیا ہے اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. یہاں پر دیکھیں نیشنل پارک کا مقصد جو ہوتا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو جنگلی حیات جانوروں کو ختم کیا ہے ان کو ہم کیسے ایسے رکھیں کہ وہ جس طرح سے ہم زندہ ہیں وہ بھی زندہ رہیں اور انسان اور جو جانور کا تعلق ہے.
بچوں کو کہانیاں سنانے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں تو زیادہ تر ادب جو لکھا جاتا ہے وہ بڑوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے ادب لکھنا ایک اس وقت تک چیلنج رہا ہے۔ ہم آپ کو آج ملواتے ہیں ایک ایسی پاکستانی نژاد امریکی خاتون سے جو کہ صرف بچوں کے لیے لکھتی ہیں اور اس کو بہتر اور دلچسپ بنانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ نخبت مالک کی رپورٹ۔ ریاست میری لینڈ میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والی ہنا خان بچوں کے لیے اب تک 2 درجن کی قریب کتابیں لکھ چکی ہیں، جن میں ناولز اور تصویروں پر مبنی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ ان کے لکھے ناول آمناز وائس کو واشنگٹن پوسٹ اور NPR سمیت دیگر امریکی میڈیا نے 2017 کی بہترین کتاب قرار دیا تھا۔ میں نے اس کتاب میں آمنہ نامی بچی کو اس کے محلے کی ایک مسجد میں انتہائی باقاعدگی سے جاتے دکھایا تھا، اور وہ کہانی کا ایک اہم حصہ تھا۔ کہانی میں آگے چل کر اسی مسجد پر کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ دکھانا ضروری تھا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ جگہ آمنہ اور اس کے خاندان کے لیے کتنی خاص تھی، اور پھر جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو لوگ خود کو آمنہ کی جگہ رکھ کر تصور کر سکیں کہ انہیں کیا محسوس ہوا۔ ہنا خان کہتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی لکھنے کی طرف مائل تھیں، اور انہوں نے بہت سا وقت لائبریریز میں بھی گزارا جہاں انہیں ایک امریکن پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے اپنے تجربات کی جھلک کسی کتاب کے صفحے پر نظر نہیں آئی۔ جب میں نے لگ بھگ 10 سال پہلے پہلی بار کچھ ایسی کہانیاں لکھنی شروع کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک دروازے پر زور زور سے دستک دے رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ یہ کہانیاں اہم ہیں۔ ہمیں پاکستانی نژاد امریکی اور مسلمان امریکی بچوں کو بھی ان کتابوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ خود کو ان میں دیکھ سکیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جب پہلی بار ایک پبلشر نے حامی بھری اور 2008 میں میری پہلی تصویری کتاب نائٹ آف دا مون شائع ہوئی۔ ہنا خان کے ناول عام طور پر ثقافت، خاندانی اقدار اور کمیونٹی پر مرکوز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے تجربات کو بھی ان ناولز میں بیان کرتی ہیں، جو ان کے نزدیک ان کے کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ بڑے ہوتے ہوئے دونوں ثقافتوں میں اپنا راستہ ڈھونڈنا بہت چیلنجنگ تھا۔ مجھے لگتا تھا میں دونوں ہی میں فٹ نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی میں انگریزی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ اردو بولنے پر مجھے میرے والدین نے مجبور نہیں کیا۔ وہ مجھ سے اردو اور پنجابی میں بات کرتے تھے اور میں انہیں انگریزی میں جواب دیتی تھی، اور انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ آگے چل کر مجھے اس میں مشکل کا سامنا ہوگا۔ اور پھر جب کچھ ثقافتی تہوار وغیرہ ہوتے تھے تو بھی مجھے لگتا تھا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے، جو شلوار قمیض میں نے پہنا ہے شاید وہ بھی پرانے فیشن کا ہے۔ بس یہی سب سوچ کے مجھے لگتا تھا کہ میں پوری طرح سے پاکستانی بھی نہیں ہوں۔ ہنا خان کہتی ہیں کہ پبلشنگ انڈسٹری میں خواتین کے لیے چیلنجز کی کمی نہیں ہے، خصوصاً ان کے لیے جو بچوں کے لیے کہانیاں لکھتی ہیں۔ یقیناً ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس انڈسٹری میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو کم آمدنی ملتی ہے۔ یہ ایک طرح سے گرے ایریا ہے اس انڈسٹری کا، کیونکہ ہم کو تنخواہ نہیں ملتی، ہم جو کتابیں لکھتے ہیں ان کے مطابق پیسے دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عمومی تاثر ہے کہ شاید خواتین کو مردوں سے کم پیسے ملتے ہیں، اور ان کے لیے زیادہ مواقع بھی نہیں ہیں کہ وہ بات کر سکیں، کیونکہ جب بات آتی ہے بچوں کے ادب کی تو کبھی کبھار بڑی کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے مرد ہی اس کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہنا خان مصنفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فل ٹائم ماں اور بیوی بھی ہیں، اور بچوں کے لیے کتابیں اور تصویری کہانیاں لکھنے کے علاوہ وہ بین الاقوامی تعلقات کے کچھ پروجیکٹس پر بھی کام کر چکی ہیں۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ، راک ویل، میری لینڈ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔